نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نمازی حضرات اور اہل اعتکاف، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ اتنا بابرکت عصر کا ٹائم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے اس کو کتنا بابرکت بنایا ہے۔ اس امت محمدیہ کے لیے آج اس درس میں فجر اور عصر کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ کیا ہم جو عصر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے؟ حضرات 1,24,000 پیغمبر تقریباً کم و پیش آئے، کوئی ایسا انبیاء نہیں جس کی شریعت میں نماز نہ ہو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، فرضی عمل ہے، جس سے انسان اللہ سے بات کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ انسان نفلی عبادات کر لے، صدقہ خیرات دے دے، لیکن جتنی دیر تک اگر وہ فرضی نماز ادا نہیں کرتا کوئی عمل اللہ کی عدالت میں قبول ہو سکتے نہیں۔ اب یہ عصر کی نماز کے بارے میں اور دوسری نماز کے بارے میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ شیطان نے کوئی ابلیس نے کوئی چوری کی تھی؟ کوئی زنا کیا تھا؟ صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ اگر ہم سوچیں اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اسے رہتی دنیا تک رسوا کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں نماز کے لیے تقریباً 750 دفعہ حکم آیا ہے کہ اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے بات کر لو۔ مجھے یہ بتائیں اگر ہو بھی مسلمان اور مومن ہو، مومن تو چھوڑتا نہیں، مسلمان
اگر سستی کرتا ہے تو پھر کس قدر اس کے لیے دنیا بھی مشکل ہے اور آخرت بھی مشکل ہے۔ اب اللہ پاک نے کس کلام میں کس جگہ کہا کہ تم دوسری نمازوں کی بھی حفاظت کر لو اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کر لو۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 238، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ جب دوسرے کوئی باتیں سنتا ہے تو انسان اس پہ واہ واہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں تو اس پہ سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ کہا کہ اے میرے نبی، ان کو بتا دو کہ درمیانی وسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کر لو، دوسری نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور درمیانی نماز کی بھی خصوصاً حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں نام لے لیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فجر کی نماز کا نام اللہ نے قرآن میں لیا۔ کس قدر رحمت اور برکات کا ٹائم ہوتا ہے فجر کا اور عصر کا۔ سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت اور آیت نمبر 78، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کہا اے میرے نبی، جو قرآن لے کر آ رہے ہیں، جس نے قرآن بھیجا ہے، کلام پاک بھیجا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور جو لے کر پیغام آ رہے ہیں وہ جبرائیل امین ہے، اور جس سینے پر قرآن اتر رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ کہا فجر کا ٹائم اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اس ٹائم میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ اب وہ کس جگہ ہے کہ یہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں؟ صحیح البخاری میں 5505 نمبر پر حدیث ہے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نوجوانوں، یہ پھر قسمت کی بات ہے کہ کب زندگی میں دوبارہ موقع ملے اور ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ یہ اس وقت اس کی رحمت کے دریا نہیں، سمندر چل رہے ہیں، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر بڑی توجہ کے ساتھ اس درس کو، ان جتنے بھی قرآن و حدیث کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں،
مصطفیٰ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ کہا میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ آگے سے جواب آتا ہے، فدا و ابا و امی۔ کس قدر پیارا انداز تھا بلانے کا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کو اتنے پیارے انداز سے بلاتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیں؟ کہا فجر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ عصر کے ٹائم ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہے۔ بتائیں ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سننا چاہتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اب اللہ پاک نے پوچھا، اے میرے فرشتوں جو فجر والے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوئی، اللہ کے پاس پہنچے تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ ہم جو کرامن کاتبین، کہا اللہ ہماری آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی، تو کہا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ جب تم فجر کے وقت چھوڑ کے آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو آگے سے فرشتے جواب دیتے ہیں، فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصْلُونَ۔ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔ اے اللہ جب ہم انہیں فجر کے وقت چھوڑ کے آئے تھے تو وہ سجدہ ریز ہو رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب عصر والوں سے پوچھا کہ عصر کے ٹائم تمہاری ڈیوٹی چینج ہوئی، اللہ کے پاس پہنچے، کہا اب کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔ کہا جب گئے ہیں دیکھتے کیا ہیں، تب بھی تیرے بندے تجھے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تب بھی تجھ سے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بدایا بلکہ صحیح البخاری میں 574 نمبر پر حدیث ہے۔ یہ اتنا بابرکت ٹائم ہے، جو شخص عصر اور فجر با جماعت پڑھتا ہے، بر وقت ٹائم پر پڑھتا ہے، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ٹائم کے ساتھ فجر اور عصر پڑھتی ہیں، تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ذرا محبت سے ایک دفعہ پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نیکیاں لکھنے والا کہتا ہے جلدی کر نیکی لکھ، گناہ مٹانے والا کہتا ہے جلدی جلدی گناہ مٹا دے۔ مصطفیٰ بیٹھے تھے، کہا تمہیں ایسے دو ٹائم نہ بتاؤں؟ کہا جی اللہ کے رسول، فدا و ابا و امی،
ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے کہا 2 ٹائم ایسے نہ بتاؤں جس سے آپ بتائیں ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے اور آخرت بھی بہترین ہو جائے، اور کل کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کہیں آمین۔ اور مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، آمین۔ کہا جس شخص نے، صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں، کہا جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقت کی با جماعت بر وقت ٹائم پر با جماعت نماز پڑھی، فجر کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور اس پر شیطان پھر زور لگا رہا ہوتا ہے، سو جا سو جا ابھی بڑا ٹائم ہے۔ جو روٹین سے بھی پڑھتا ہے اس کو بھی کہتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی لیٹ جا، لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے وہ بر وقت اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا انبیاء کا شیوا ہے، اور عصر کے وقت کاروبار کا زور ہوتا ہے، اتنا زور ہوتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، گاہک پہ گاہک پڑا جا رہا ہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، اس قدر اتنے گاہک اس ٹائم پڑھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جو بر وقت نماز پڑھتا وہ بھی ٹینشن میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے 2 ٹھنڈے ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں، ایک فجر با جماعت اور ایک عصر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کس کی گارنٹی دیتے ہیں؟ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ہم چاہتے نہیں کہ جنت لے لیں؟ کس قدر اللہ نے بہانہ رکھا ہوا ہے، صرف فجر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے تو جنت مل رہی ہے۔ یہ اتنا اہم ٹائم ہے۔ بدایہ و نہایہ کے اندر 324/1 میں موجود ہے واقعہ، یوشع بن نوح کہیں علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث پاک میں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی ہوئے ہیں۔ یہ ایک دن نہ اپنی فورسیں لے کر نکلے۔ کیا لے کر نکلے؟ جنگ کی تیاری کے لیے، جنگ میں جانے کے لیے نکلے، اور جنگ کرتے کرتے جمعے کا دن تھا اور عصر کا ٹائم قریب آ گیا۔ یہ واحد نبی ہیں، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، واحد نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ واحد نبی ہیں۔ وہ مجھے یہ بتاؤ، کبھی کوئی سورج روک سکتا ہے؟ اور روکنا چاہے تو روک سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے رکے گا۔ صرف نبی کا کام ہے اللہ کے آگے درخواست کرنا۔ یہ واحد نبی ہیں،
جن کے لیے جب عصر کا ٹائم گزرنے لگا تو اسی وقت سورج کی طرف مخاطب ہوتے ہیں. اس طرح سورج کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اللہم احبسھا، سبحان اللہ، اللہم احبسھا، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اے اللہ اس سورج کو روک دے کہ عصر کا ٹائم نہ گزر جائے. اللہ نے نبی کی دعا قبول کر لی، سورج کو روک دیا. کس کو روک دیا؟ سورج کو روک دیا. کس وجہ سے روک دیا؟ کہ عصر کا ٹائم گزر نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. جب جنگ مکمل ہوئی تو سورج چلنا شروع ہو گیا اور عصر کی نماز پڑھ لی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، کہیں علیہ السلام، یہ اتنے پیارے انبیاء تھے کہ اللہ نے جب اللہ نے ان کی محبت دیکھی نا، وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. کچھ چھوٹا اعزاز ہے، وقت کا حکمران بھی ہو اور نبی بھی ہو. اللہ نے ان کو 20,000 گھوڑے دیے تھے. کون سے؟ پڑھو والے. قصص الانبیاء 560 نمبر کی صفحہ ہے، کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے. کتنے گھوڑے دیے تھے؟ 20,000 سفید گھوڑے پڑھوں والے. ہوا کیا؟ ان کا گھوڑوں کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ عصر کا ٹائم آ گیا تو گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے رہے. اگر انسان بولن ہار ہے، جب دیکھ بھال میں لگے رہے تو عصر کا ٹائم گزر گیا. کیا گزر گیا؟ عصر کا ٹائم گزر گیا. رب کبریا کی قسم ہے، جب عصر کا ٹائم گزرا تو رونا شروع کر دیا نبی نے. اتنا روئے کہ یہ دنیا کی دولت نے مجھے اس قدر جو ہے اتنا گما دیا ہے کہ میں رب کی ملاقات کا ٹائم گزر گیا. اتنا اس دنیا کی دولت نے مجھے مشغول کر دیا ہے کہ اللہ کی ملاقات کا ٹائم گزر گیا ہے عصر کا. اب کیا ہوا؟ اتنا روئے، اتنا روئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے اور حکم دے دیا کہ ان سب 20,000 گھوڑوں کی ٹانگیں بھی کاٹ دی جائیں اور گردن بھی کاٹ دی جائے. کاٹ دیے گئے. جب اللہ نے اپنے نبی کی یہ محبت دیکھی، دیکھے کتنا عصر کا ٹائم کتنا بابرکت ہے. جب یہ محبت دیکھی تو اللہ نے گھوڑوں سے بھی زیادہ بہترین اور اعلیٰ چیز نواز دی، اس سے بھی زیادہ تیز تراز چیز دے دی. اللہ نے کہا، ہوا کو آرڈر کیا، جاؤ آج کے بعد میرے نبی کے تابع ہو جاؤ. کس کو تابع کر دیا؟ ہوا کو تابع کر دیا. کتنی سپیڈ ہے! کیا مجھے بتائیں گھوڑوں سے زیادہ سپیڈ والی چیز نہیں مل گئی؟
ہوا کو تابع کر دیا کہ میرا نبی جہاں چاہے تم اس کو لے کر اڑو، جب چاہے۔ صرف کس وجہ سے کہ عصر کی نماز کا احترام کیا، روئے، اللہ سے گر گرائے کہ تیری ملاقات کا ٹائم گزر گیا، تو اللہ نے ان کو ہوا ان کے تابع کر دی۔ حضرات، ابن ماجہ میں حدیث ہے 4272 نمبر پر۔ اب یہ دیکھیں کتنا بابرکت ٹائم ہے۔ انسان قبر میں داخل ہو گیا، کہاں داخل ہو گیا؟ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ کے قبر میں انسان چلا گیا، کوئی پتہ نہیں، اذان بھی ہوگی ہے، ہماری تکبیر بھی ہوگی ہے، تکبیر بھی ہو جائے، اذان بھی ہو جائے اور تکبیر بھی ہو جائے، مجھے بتائیں نماز کھڑی ہونے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1 سیکنڈ۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ ہماری صرف نماز کھڑی ہونے والی۔ اب وہ انسان قبر میں چلا گیا، جب قبر میں چلے جاتا ہے تو اس کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ سارا نقشہ کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو وہ جلدی سے اٹھتا ہے، تو اٹھتے ساتھ ہی کہتا ہے وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي، وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میری عصر کی نماز، میری عصر کی نماز، میری عصر کی نماز۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ اے اللہ اس کا ہمیں پابند بنا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں تو ٹھہر جا، تو نے اللہ کی عبادت کر لی ہے، ہمیں 3 سوالوں کا جواب دے۔ وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ جب یہ جواب دے دیتا ہے، اسی وقت فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، کہا پھر لولو مرجان کے تکیے بچھا دیے جاتے ہیں، قبر کو 70 ہاتھ خشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دیے جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات دولہا سوتا ہے۔ کس قدر عصر کا ٹائم بابرکت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بلکہ صحیح جامع ترمذی میں 586 نمبر پر، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 2001 نمبر پر، میں جس شخص نے فجر اور عصر کی نماز پڑھ لی، فجر اور عصر کی نماز پڑھ لی، اللہ پاک اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ ظاہری سی بات ہے، جب جہنم سے آزادی مل جائے گی تو پھر کس سے دیدار ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ کس کا دیدار ہوگا؟ اللہ کا۔ تو جامع ترمذی میں 586 نمبر پر حدیث ہے۔ یہ عمل بہت بڑا اگر کوئی کرے، ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، جب کوئی فرضی عمل ادا کر لیتا ہے تو سو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہے نا کہ فجر دی نماز تو بعد سوئیدہ نہیں، یہ جو حکم ہے نا سوئیدہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔
مذہب اسلام آسانی کا نام ہے۔ اگر فرضی عمل ادا کر لیے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، لیکن عشاء کی نماز پڑھ کر سونا ہے، اس سے پہلے نہیں سونا۔ اس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں چاہیے۔ اب جو عمل یہ کرتا ہے نا، اتنا بڑا عمل ہے کہ اتنی پیاری حدیث ہے، اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انسان نے فجر کی نماز پڑھی باجماعت، پھر وہ نوجوان وہاں بیٹھا رہا اسی جگہ، جامع ترمذی میں 586 نمبر پر حدیث ہے، اگر اسی جگہ وہ بیٹھا رہا تو اس کے بعد وہ کیا پڑھتا رہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر اللہ کا ذکر کرتا رہا، کثرت سے ذکر کرتا رہا، اور سورج جو ہے وہ سورج نکل آیا، طلوع ہو گیا، تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت۔ کتنی رکعت؟ ذرا نوجوان بتائیں کتنی رکعت؟ 2 رکعت ادا کرتا ہے۔ فجر کا بیٹھا ہے، فجر کی بھی نماز پڑھی، جنت کی گارنٹی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی جگہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کیا، فرشتوں نے بھی اس کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لہو، کہے آمین، اللہم ارحمہ۔ فرشتوں نے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 3۔ اس کے بعد وہ 2 سورج نکل آتا ہے، شعائیں نکل آئیں، تو اس وقت پھر وہ کیا پڑھتا ہے؟ 2 نفل پڑھتا ہے۔ سن لو نوجوانوں، کس قدر پیاری حدیث ہے۔ جب یہ 2 نفل پڑھ لیتا ہے، مصطفیٰ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی، رب کے حبیب اور آمنہ کے لال گارنٹی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر جب 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ۔ اللہ پاک اس کو پورے، اب یہ مصطفیٰ نے کتنی دفعہ یہ کہا یہ چیزیں ملیں گی؟ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 دفعہ کہا مصطفیٰ نے۔ کہا جس نے یہ 2 رکعت پڑھ لی اسی روٹین کے ساتھ، اللہ پاک اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں عصر کا ٹائم ادھر سے جانے کے بعد بھی خالی یہ نہیں کہ یہ جو ادھر اعتکاف کر رہے ہیں ادھر اسی وقت پابندی، اس کے بعد تو کون اور میں کون۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں، اگر وہ لے آیا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ چن کے لایا ہے ہمیں، اس نے چن کے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کو میرے گھر میں پہنچا دو۔
یہ میرے بن جائیں اور میں ان کا بن جاؤں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ عصر کا ٹائم اور فجر کا ٹائم اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض۔ اے اللہ جتنے لوگ ادھر اعتکاف کر رہے، اللہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھیں، اللہ بزرگ نوجوان بیٹھے، اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ جس مساجد میں اعتکاف کر رہے تیری توفیق کے ساتھ، اے اللہ سب کا آنا اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ سب کی تن من کی تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ سب کو تندرستی اور صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار، اے اللہ میرے ایک بزرگ ارشد صاحب بیمار ہیں، اے اللہ ان کو تندرستی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پورے اہل خانہ پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جتنے ادھر نوجوان، اللہ بیٹیاں، اللہ تیری رضا کے لیے اہل اعتکاف کے لیے اللہ انتظام کر رہے سحری اور افطاری کا، اے اللہ ان کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دو۔ اے اللہ ان کے ماں باپ پر ان کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کر دو۔ اے اللہ ان میں سے جن کے ماں باپ نہیں ہے، اے اللہ ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع کر دو۔ اے اللہ روشن بھی کر دو، ٹھنڈیاں بھی کر دو۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وبا کو دور کر دو، اے اللہ اس وبا کو دور کر دو۔ اے اللہ جو اس بیماری میں مبتلا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ سب جتنے اللہ اس وقت تیری رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے، اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف بھی کر دو، عطا بھی کر دو۔ اے اللہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اللہ میرے بزرگ آئے ہیں، اے اللہ جتنے نمازی بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کا آنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اللہ بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔